پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. اس وقت پوری دنیا میں بڑی متحرک سفارتکاری ہو رہی ہے، خاص طور پر اس خطے میں. پاکستان، چائنا، ایران، سعودی عرب، قطر. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب کل سعودی عرب گئے، وہاں سے وہ قطر تشریف لے گئے ہیں. اسی طرح سے فیلڈ مارشل صاحب ایران گئے. اسی طرح سے مختلف سفارتی وفود ہیں وہ ایک دوسرے ممالک کے ساتھ رابطے میں ہیں. چائنا ایران کے ساتھ، رشیا کے ساتھ مسلسل ٹیلی فون کالز ہو رہی ہیں. یورپ جو ہے اس نے بھی پچھلے کچھ دن میں پاکستان کے ساتھ مسلسل رابطہ رکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ بھی ان تمام ہی ممالک کے ساتھ رابطے میں ہے، پاکستان کے ساتھ بھی رابطے میں ہے. تو یہ جو سفارتکاری اس وقت جس طرح سے ہو رہی ہے اور جتنی متحرک ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کا نتیجہ مثبت انداز میں نکل آئے گا یا اس کے امکانات اب بڑھ گئے ہیں. اور جس طرح سے کل بھی یہ خبریں ہمارے سامنے آ رہی تھیں کہ جو ڈرافٹ ہیں وہ شیئر کیے جا رہے ہیں، کچھ جو منیمم کامن پوائنٹس ہیں اس کے اوپر اتفاق رائے اگلے سیشن سے پہلے ہی ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ اچھی بات ہے. آج کیا ہوا ہے اور جو ہے وہ اس خطے کے لیے اب کیا سلوشن ڈھونڈا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ناصر علی خان صاحب تشریف فرما ہیں، سابق سفارتکار ہیں، ماہر بین الاقوامی امور کے. بہت شکریہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناصر صاحب. علی صاحب نقوی صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں، سابق سفیر ہیں، اردن، آسٹریا، بیلجیم اور الجیریا میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ علی صاحب نقوی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ناصر علی صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ہم امریکہ کا رد عمل دیکھ رہے ہیں، یا ایک طرف وہ سمجھ رہا ہے کہ اگلا جو راؤنڈ ہے وہ پاکستان میں ہوگا اور اس کا کوئی مثبت نتیجہ بھی نکل آئے گا، ساتھ ہی ساتھ وہ تھریٹ بھی کر رہے ہیں ایران کو. آپ کے خیال میں کیا رکاوٹ ہے اس وقت؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اتنے کمپلیکس ایشو میں یہ ممکن نہیں ہوتا کہ چند گھنٹے کی بات چیت میں سارے ایشوز جو ہیں وہ ریزالو ہو جائیں. البتہ یہ ایک بہت بڑا سٹارٹ ہے اور بہت ہائی لیول کے اوپر یہ انگیجمنٹ ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ نے ان ٹرپس پہ جو فیلڈ مارشل صاحب گئے ایران اور جو پی ایم صاحب سعودی عربیہ اور قطر گئے، اس سے یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ پارٹیز جو ہیں ابھی بھی انگیج کرنے کو تیار ہیں. اس کے علاوہ آپ نے ذکر کیا تھا جو پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کی جو سپوکس پرسن ہیں، انہوں نے خاص طور سے ہمارا نام لیا اور اپریشیٹ کیا. تو یہ ایک ایسے وقت سے آیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا رول ابھی بھی ایک بڑا اہم رول ہے اور اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. اب جو دوسری بات آپ نے کی تھی کہ لگتا ہے ایسے کہ شاید وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے یا کیا، دیکھیے یہ جو سٹیٹمنٹس آپ دکھاتے ہیں پیٹ ہیگسیت صاحب کے یا ٹرمپ صاحب کے، یہ اکثر ہوتا ہے کہ جب دو پارٹیز نیگوشیٹ کر رہی ہوتی ہیں تو ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے وہ آنا چاہتی ہیں مذاکرات کے اندر تاکہ اگلی پارٹی پہ کوئی پریشر ہو. لیکن جس قسم کا ریٹرک یا جس قسم کی زبان استعمال کی جا رہی ہے، اس سے صرف خطے میں خطرہ محسوس نہیں ہوتا لوگوں کو، بلکہ دنیا بھر میں محسوس ہوتا ہے. جب آپ اس قسم کی باتیں کریں گے کہ ہم ایران کا تمدن، ایران کی تہذیب کو مٹا دیں گے، تو اس سے پھر ظاہر ہے کہ اور لوگوں کو بھی گھبراہٹ ہوتی ہے. اب آپ آ جائیے جہاں تک اکانومی کا سوال ہے، یا جیسے اس کیس میں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی جو معاہدہ ہو جائے گا ایران کو گارنٹیز چاہیے، کیا یہ لانگ لاسٹنگ ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے سال مذاکرات کے دوران اٹیک ہو گیا ایران پہ. اس سال بھی مذاکرات جب عمان کے فارن منسٹر نے کہا جی ہمیں لگتا ہے کہ اس میں اچھی پیش رفت ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اٹیک ہو گیا. تو ظاہر ہے یہ ایرانی حکومت جو ہے وہ ان میں ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو ہے نا، ان کو کانفیڈنس نہیں ہے، لہٰذا وہ کچھ گارنٹیز اور اس قسم کی چیزیں چاہتے ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پچھلے انگیجمنٹس ہوئے تھے یا جھڑپیں ہوئی تھیں، اس سے امریکہ اور اسرائیل اور باقی دنیا کو یہ احساس نہیں تھا کہ ایرانی پاور جو ہے وہ کس قسم کی ہے. ایران کا جنگ لڑنے کا طریقہ ایک بالکل مختلف ہے، اور ایران کتنے آسانی سے جو اسٹریٹس آف ہارموز ہیں ان کو چوک کر کے گلوبل اکانومی پہ کتنا سٹریس ڈال سکتا ہے. تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اگر کوئی معاہدہ ہوگا بھی تو آئندہ کوئی ایسا اٹیک کرنے سے پہلے غور سے سوچا جائے گا، جب تک کہ کوئی بہت ہی مختلف سچویشن نہ آ جائے
تو یہ اٹ سیلف ول بی اے گارنٹی. میرا مطلب یہ جو آپ کو 40 دن کی جنگ نظر آئی ہے جی اس میں جو دنیا نے ریئلائز کر لیا ہے کہ قیمت بہت بھاری دینی پڑتی ہے اگر آپ ایران کو اٹیک کریں گے تو اسی قیمت ادا کرنی پڑی. لیکن اس میں ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے, اسی سے ایک اور تاثر یہ بھی نکلتا ہے علی سرور نقوی صاحب کہ ایران کو یہ احساس ہے کہ اس نے امریکہ کو جو ہے وہ تھوڑا بیک فٹ پر ڈال دیا ہے اور اسے ایک ایسی جنگ میں باندھ لیا ہے جس سے اب اسے نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا, اور اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ ایک ترک کے پتے کے طور پر اس کے ہاتھ لگ گیا ہے, اور اب ایران وہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہے مذاکرات کی میز پر جو اس موقع سے فائدہ اٹھا کے اسے کرنا چاہیے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا واقعی ایک ایسی سچویشن میں جہاں ایران کو یہ احساس ہو کہ وہ ذرا بہتر پوزیشن میں ہے, وہ اپنے اس شیئر سے زیادہ مانگ رہا ہے کہ جو اسے ملنا چاہیے, جو مل سکتا ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران کے مطالبے جو ہیں وہ جائز ہیں. جی ایران کا مطالبہ یہ ہے کہ اس کے اوپر سے سینکشنز ہٹائی جائیں جو کہ اس کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں امریکی بینکوں میں, وہ ناجائز ضبط ہوئے ہیں. اچھا, ایران کہتا ہے کہ جو نقصانات ہمیں جنگ میں ہوئے ہیں, کیونکہ 28 فروری کو ایران پہ حملہ ہوا تھا, ایران نے حملہ نہیں کیا تھا, ایران وکٹم ہے, ایران کے اوپر جو حملہ ہوا ہے اس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑے گا, تو ایران وہ مانگ رہا ہے. تیسری بات یہ کہ وہ آرٹیکل 4 آف دی NPT کے تحت وہ جو اس کو حقوق, اس کا جو حق ہے نیوکلیر ٹیکنالوجی کا جو کہ پیسفل پرپسز کے لیے ہوتی ہے, وہ اس کو الاؤ کیا جائے. اس میں جو انریچمنٹ ہے, آفزودگی جو یورینیم کی ہوتی ہے, وہ 3.67% الاؤڈ ہے, جو کہ میڈیکل پرپسز کے لیے ریڈیو آئسوٹوپس چاہیے ہوتے ہیں فار ٹریٹمنٹ اینڈ ڈائگنوسٹکس. تو یہ ایران جو مانگ رہا ہے وہ صحیح ہے. اب بات یہ ہے کہ کیا وہ اتنا زیادہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اس کو جو آپ نے سوال اٹھایا ہے کہ وہ یہ سمجھ کے کہ امریکہ کمزور ہے, وہ اس سے زیادہ مطالبہ کر رہا ہے جو کہ اس کو مل سکتا ہے. تو ایران تو اپنے جائز اس پہ لڑ رہا ہے اور وہ ڈٹا ہوا ہے, وہ اور جنگ بھی کرنا چاہتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ایران کو احساس ہونا چاہیے کہ امریکہ ابھی بھی بہت بڑی عسکری طاقت ہے. امریکہ از دی بگیسٹ ملٹری فورس ان دا ورلڈ اسٹل, اور ایران انڈیفینٹ جنگ نہیں کر سکتا ہے, ہمیشہ کے لیے جنگ کی حالت میں نہیں رہ سکتا ہے. اس لیے ایران کو کمپرومائزز کرنی ہوں گی اور امریکہ کو بھی کمپرومائزز کرنی ہوں گی, اور دونوں یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اب جنگ ان کے لیے بہت ایک ڈیفیکلٹ آپشن ہے. وہ امریکہ میں اندرون ملک وہاں بہت اختلاف, اپوزیشن ڈیولپ ہو گئی ہے, اور ایران کی صلاحیت جتنی ہے اس سے زیادہ وہ اس کو سہ نہیں سکتا ہے. تو ایک وقت اب آ گیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگ دونوں ممالک گرچہ ان کی میکسیمم پوزیشن کچھ بھی ہو, لیکن وہ بیٹھ کر مذاکرات کر کے کچھ طے کرنا چاہیں گے. صاحب, آپ نے کمپرومائزز کی جو بات کی ہے نقوی صاحب, ظاہر آپ گیو اینڈ ٹیک کی بات کر رہے ہیں, آپ کے خیال میں ایران کیا چھوڑ سکتا ہے؟ یعنی نیوکلیر پروگرام ظاہر ہے وہ تو اس پر تو شاید وہ اپنی پہلے والی پوزیشن پہ چلا جائے جیسے اس نے پہلے بھی امریکہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا, لیکن اس صورت میں وہ سینکشنز چاہے گا کہ اس کے اوپر سے ختم کی جائیں. اس کے علاوہ کیا وہ لبنان والے معاملے کو دھورا چھوڑ سکتا ہے, یا وہ اسٹریٹ آف ہرمز جو اس کا ایک دفاعی لائف لائن اس کے لیے ثابت ہوئی ہے, کیا اس پر کنٹرول چھوڑ سکتا ہے, یا اس کا وہ جو $270 بلین کا وہ کہتا نقصان ہوا ہے اس کے لیے جو کمپنسیشن مانگ رہا ہے اسے چھوڑ سکتا ہے؟ آپ کے خیال میں ایران کیا چھوڑ سکتا ہے؟
بھائی دیکھیے بات یہ ہے اسد صاحب کہ یہ تو ایران ہی طے کر سکتا ہے کہ وہ کیا چھوڑ سکتا ہے، ہم تو قیاس آرائی کریں گے۔ اچھا میرا خیال ہے کہ ایران جو جوہری پروگرام ہے اس میں کچھ کمپرومائز کر سکتا ہے۔ وہ ایران نے کہا تھا کہ وہ انریچمنٹ 5 سال تک نہیں کرے گا، امریکہ کہتا ہے 20 سال تک نہ کرو، تو اس میں کوئی کامن پوائنٹ نکل سکتا ہے۔ دوسرے جو اسٹیٹ آف ہرموز ہے اس میں ایران کمپرومائز کر سکتا ہے جب اس کو احساس ہو کہ اس کمپرومائز کی وجہ سے ہی جنگ بندی ہوگی اور امن آئے گا۔ اور جہاں تک کمپنسیشن وغیرہ کا سوال ہے اس میں بھی وہ مذاکرات کر سکتا ہے کہ کتنا اور کیسے اور کب اور واٹ ایور، تو اس میں بھی بہت سے پوائنٹس گفتگو کے بعد مذاکرات کے بعد طے ہو سکتے ہیں۔ تو کمپرومائز کا اسکوپ تو ہے، دونوں ممالک بیٹھ کر جب باتیں کریں گے۔ اور یاد رکھیے کہ پاکستان نے آخری وقت میں پاکستان بھی بیٹھ گیا تھا جب یہ اسلام آباد میں گفتگو ہو رہی تھی وہ ہفتے کی رات کو، تو اس دن پاکستان بھی بیٹھ گیا تھا اور بعد میں اور وہ بھی مدد کر رہا تھا۔ تو میرا خیال ہے ہم بھی اپنا رول ادا کریں گے۔ تو یہ سب مل ملا کر کوئی کمپرومائز ہو سکتا ہے، رائٹ، بالکل صحیح ہے۔ آیا یہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ میں جو سوال میں نے آپ سے کیا یہی میں اگر آپ اجازت دیں تو میں ناصر صاحب کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں۔ ناصر صاحب، ایران امریکہ کو کیا دے سکتا ہے اور امریکہ ایران کو کیا دے سکتا ہے؟ دیکھیے ایک بات تو طے ہے کہ دونوں ملک جو ہیں وہ اب امن کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں۔ اب دونوں کے جو مطالبات ہوں گے وہ ایک میکسیملسٹ پوزیشن سے شروع ہوتے ہیں۔ تو اپنا نقوی صاحب نے جو ذکر کیا ہے ایران کے مطالبات کا، میرا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ ایران سے یہ کہنا جو کہ اسلام آباد کے مذاکرات میں آخری 1-2 گھنٹوں میں ایک طرح سے امریکنوں نے اپنے گول پوسٹ شفٹ کر کے یہ کہا کہ جی یہ جو انریچمنٹ ہے وہ آپ کو بالکل ختم کر دینا چاہیے، میرے خیال میں ان کو بھی پتہ تھا کہ اس پہ تو ایران ایگری نہیں کرے گا، اور لیگلی بھی جیسے انہوں نے فرمایا کہ ان کا حق ہے، جب انہوں نے NPT سائن کیا تو سویلین یوسیج کے لیے 3.67% تک ریفائنمنٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو دوسری باتیں ہیں جیسے ریپریشنز کی ہیں، مجھے لگتا ہے وہ بہت مشکل سے کوئی ایگری کرے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک سویلین جہاز جس میں 260 آدمی مر گئے تھے وہ گرایا تھا، 260 سویلینز ایرانی مر گئے اس میں۔ اس کے بارے میں بھی پریزیڈنٹ بش نے کہا تھا وہ ریپریشن تو دور کی بات ہے، ہم اپولوجائز بھی نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح جس وار شپ سے وہ میزائل فائر ہوا تھا اس کمانڈر کو باقاعدہ میڈل دیا گیا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ریپریشنز ٹائپ کی چیز جو ہے یہ ذرا مجھے مشکل نظر آتی ہے۔ البتہ دیکھیے JCPOA جب ہوا تھا 2015 میں، اس میں جو انہوں نے سینکشنز ریڈیوس کر دیے تھے اور ایران کو موقع دیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایرانیوں نے ایگری کیا تھا اپنا انریچمنٹ کے معاملے میں، اس پہ بڑے اسٹرکٹ IAEA کی نظریں تھیں، ان کے انسپیکٹرز تھے، وہ کبھی بھی آ سکتے تھے، جا سکتے تھے۔ تو میرے نزدیک یہ ایک اور وہ تو آخر تک کہتے رہے اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے تک کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیئر پروگرام کو کنٹینیو نہیں کیے ہوئے ہے، یا وہ اتنی یورینیم کو افزودہ نہیں کر رہا کہ وہ اپنا ایٹم بم بنا لے۔ بالکل، لیکن جہاں تک ایران کی جنگ لڑنے کی بات ہے، دیکھیے 1980 میں جب ان پہ عراق نے اٹیک کیا، وہ 8 سال کی ایک ایسی جنگ تھی جو اس جنگ سے کہیں زیادہ بھیانک تھی، ان دا سینس کہ وہ ٹرینچز میں لڑی گئی، اس میں کیمیکل ویپنز یوز ہوئے اور اس میں لاکھوں ایرانی شہید ہوئے۔ انہوں نے وہاں پہ ینگ لوگوں کو بھی بھیجا اور بہت سے لوگ شہید، تو جو اس کا لیول ہے نا وہ ابھی اس کے قریب نہیں ہے۔ یہ ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کے اندر سٹیمنا جو ہے نا جنگ لڑنے کا اور اس اٹیک کو جذب کرنے کا، یہ دنیا کو اندازہ نہیں ہے۔ جہاں تک اسٹریٹس آف ہارموز کا تعلق ہے، اگر وہ یہ ایگری بھی کر لیتے ہیں کہ ہاں ہم پیسے جلاؤ کریں گے، تو ایران نے کوئی گیٹ نہیں لگایا ہوا وہاں پہ کہ جو وہ کھول دیں گے، ہمیشہ سے کھلی تھی۔
صرف یہ بات ظاہر ہو گئی کہ جب چاہے ایران اس اسٹریٹ کو بند کر سکتا ہے, اس سے آپ ان کو نہیں روک سکتے. اور میں ایک اور چیز ذکر کرنا چاہتا ہوں, جو ان کے ڈرونز ہیں وہ جب اپنے آرمامنٹس کے ساتھ لوڈڈ بھی ہوتے ہیں نا, وہ تقریباً 650 کلومیٹر جا سکتے ہیں. تو جو ٹینکرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ بڑے سلو موونگ اور بہت بڑے ٹارگٹ ہوتے ہیں. جب یہ چاہیں اسٹریٹ آف ہارموز کو تو چھوڑ دیں, جہاں بھی گلف میں یہ چاہیں گے یہ اٹیک کر کے اس چیز کو ڈسرپٹ کر سکتے ہیں. آپ ایک ٹینکر کو ڈسٹروائے کریں تو انشورنس اور اس چیز میں تھلتھلی مچ جاتی ہے, اور بیسکلی فار آل انٹینٹس. ہاں, مگر چلیے اب ہماری نظریں اور ڈسکشن کا موضوع بھی زیادہ آنے والے مذاکرات یا مذاکرات پارٹ 2 ہیں, جو ابھی اسلام آباد میں اسلام آباد ٹاکس ہوئی تھیں, پارٹ 1 اس کا ہم نے دیکھا. اب اس میں نقوی صاحب آپ کے خیال میں یہ جو اس وقت ایک انگیجمنٹ ہو رہی ہے کہ فیلڈ مارشل ایران گئے ہیں, سعودی عرب اور قطر کا بھی دورہ پرائم منسٹر نے کیا ہے, تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلام آباد ٹاکس پارٹ 2 کا ہوم ورک ہو رہا ہے, اور کوشش یہ ہو رہی ہے کہ جب دونوں فریق جب میز پر بیٹھے ہیں تو کچھ نہ کچھ چیزوں پر پہلے سے اتفاق رائے پیدا ہو چکا ہو. کیا دیکھیے, یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوم ورک ہے, اور اس کے لیے تیاری ہے کہ یہ دونوں فریق جب بیٹھیں گے تو کچھ آپس میں کوئی کامن پوائنٹس لائیں گے اور اس پہ بحث کریں گے. اور یہ میں آپ کو اسد صاحب یہ بتاؤں کہ جب یہ 7 اپریل کو جنگ چل رہی تھی, بڑے زوروں میں بمباری ہو رہی تھی, میزائلز چل رہے تھے, اس وقت جب یہ جنگ بندی ہوئی ہے تو یہ بہت بڑی بات تھی. یعنی اس کا لوگ دھیان نہیں دیتے ہیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے, کہ بم گرنے رک گئے ہیں, میزائل چلنے رک گئے ہیں. سیکنڈ بہت اہم بات ہے وہ یہ کہ دونوں فریق پہلی بار 47 سالوں کے بعد دونوں بیٹھے ایک ہی کمرے میں آپس میں بات چیت کی. یہ بھی ایک پاکستان کی کوششوں کے, وہ بھی پاکستان کی کوششوں کا نتیجہ تھا, یہ بھی پاکستان کی کوششوں کا نتیجہ تھا. اور اب پاکستان ہوم ورک کر رہا ہے, جو کہ بہت اچھی بات ہے. یہ ضروری ہے سب سے رابطے کر کے, ان سے مشورہ کر کے پھر ہم ایک پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم یہ گفتگو کو آگے بڑھوا پائیں. مگر یہ فائنل جو آخر کار جو اس کا جو نتیجہ ہے وہ تو یہی دونوں فریق طے کریں گے, اور ایران اور امریکہ. اچھا, اب ایک اس میں اور عنصر اہم ہے, وہ ہے اسرائیل کا. اسرائیل جو ہے وہ 2 بار ٹاکس ڈسرپٹ کر چکا ہے, جیسے ناصر نے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا, اور یہ پھر کر سکتا ہے. تو اس کو امریکہ کو قابو کرنا ہوگا. امریکہ میں اندرون ملک اتنی اس پہ اپوزیشن اس کی اتنی ہو رہی ہے کہ امریکہ اب یہ افورڈ نہیں کر سکتا ہے. ٹرمپ کہتا ہے جنگ جلد ختم ہونے والی ہے, تو امریکہ تو اب جنگ کے اختتام کی طرف دیکھ رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ صورت کچھ مجھے تو لگتی ہے کہ بات آگے چلے گی. لیکن آپ نے اسرائیل کا ذکر کیا, یہ بھی اہم نقطہ ہے. ناصر صاحب, امریکہ جو کچھ کر رہا ہے, آپ کے خیال میں کیا وہ اسرائیل کو اعتماد میں لے کر کر رہا ہوگا, یا پھر جو امریکہ کر دے گا وہ اسرائیل کو ماننا پڑے گا بس؟ دیکھیے, امریکہ نے یا جو ریپبلکن پارٹی ہے یا جو پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب ہیں, انہوں نے جو بھاری قیمت ادا کی ہے وہ صرف ملٹری ایکوپمنٹ یا ان کی ساکھ یا پاپولیرٹی کی نہیں ہے. ان کے جو انٹرنیشنل دوست ہیں ریجن میں اور گلوبلی, اگر آپ یورپ یا نیٹو کی ریلیشن شپ دیکھیں تو پہلی دفعہ اس میں آپ کو ایک ڈیفینٹ دراڑ نظر آتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تو جس طرح سے وہ ان یورپین ملکوں کو یا نیٹو ملکوں کو ٹریٹ کرتے ہیں, اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بغیر ہم سے رائے لیے ہوئے, بغیر کسی ٹائپ کے ڈسکشن کیے ہوئے آپ نے یونیلیٹرلی اٹیک کر دیا,
تو جب آپ جا کے ایک دلدل میں پھنس رہے ہیں پھر آپ ہمیں کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد ہمیں تانے دے رہے ہیں. دوسری طرف جو اور ریجن میں یعنی آپ اگر آسٹریلیا کا بھی ویو دیکھ لیں تو وہ بھی اسی قسم کا ہے کہ اگر ہم آپ کے مثال کے طور پہ کوڈ ہے یا آکس ہے یہ جو ہیں سیریس سیکیورٹی الائنسز ہیں, اگر آپ ان لوگوں کو اتنی بڑی حرکت کرنے میں کنسلٹ ہی نہیں کریں گے تو ظاہر ہے آپ کی ساکھ پہ اثر پڑے گا. پھر آ جائیے اس ریجن کے اندر جو اپہیول جو انسرٹنٹی گلف کنٹریز میں آئی ہے وہ سالہ سال لگیں گے اس کو دوبارہ وہ کانفیڈنس گین کرنے میں. تو اس کے علاوہ کیا ہے جو امریکن پبلک ڈے ون سے میجورٹی آف امریکن پبلک واز اگینسٹ دا وار. ٹھیک ہے, پھر آپ کے یہ الیکشنز آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس لحاظ سے ان کا لاس بہت ہوا. اب آپ آ جائیے اسرائیل. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 40 سال سے ہر پریزیڈنٹ کو اسرائیل کہتا تھا یار آپ اٹیک کر دیں, ایران پہ اٹیک کر دیں, 2 ہفتے میں بم بنانے والے ہیں, یہ سب چیزیں. ٹھیک ہے, ان کو فائنلی حالات ایسے ملے, ایک پریزیڈنٹ ایسا ملا جنہوں نے ان کی جو وشز تھی وہ پورا کر کے ایک فل سکیل اٹیک انہوں نے ایران پہ کر دیا. لیکن جہاں تک معاہدے ہونا نہ ہونا, ان کو توڑنا, اگر آپ دہائیوں پیچھے چلے جائیں, اوسلو ایکارڈز دیکھیں, ان کو سٹڈی کریں تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے ڈیلیبریٹلی ان کو سیبوٹاج کیا. اسی طرح جب آپ جے سی پی او اے ہوا سخت ناراض تھا اسرائیل. تو اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ جو بھی قسم کا ایک پیس, اور میں سمجھتا ہوں بالکل ہوگا, پیس ہوگا, لیکن اس کو اسرائیل مستقل اس کو اپوز کرے گا. اور فائنلی یہ ہوگا کہ اگر جب تک کہ امریکہ یہ ریئلائز نہ کرے کہ ہم ساری دنیا کی دوستیاں تباہ کر رہے ہیں ایک ملک کی دوستی کے لیے, تو تب تک یہ بات جو ہے یہ فائنل نہیں. رائٹ سر, بہت شکریہ ناصر صاحب, بہت شکریہ علی سرور نقوی صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف میں ایک الجھن دکھائی دے رہی ہے. ایسا لگتا ہے کہ فیملی اور پارٹی ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہیں اور ایک دوسرے پر الزامات عائد کر رہی ہیں. پہلے فیملی کی طرف سے پارٹی لیڈرشپ کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا تھا, اور اب پی ٹی آئی کی مرکزی لیڈرشپ نے, سیکرٹری جنرل سلمان راجہ صاحب نے فیملی کو کڑا جواب دیا ہے. کیا ہو رہا ہے پارٹی کے اندر, اسی پہ بات کریں گے. شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ایک چھوٹا سا بریک لے کے واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. بہت شکریہ شیخ صاحب, خوش آمدید. ہم پچھلے کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں شیخ صاحب کہ عمران خان صاحب کی بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ پارٹی عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کر رہی. رہائی کو تو چھوڑیے, وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات کرا سکتے ہیں پارٹی کے لوگ لیکن نہیں کرا رہے ہیں. یہ کیوں نہیں کرا رہے ہیں, اور پھر یہ ڈیالہ کیوں نہیں آتے ہیں, پھر یہ متحرک کیوں نہیں ہے, پھر یہ اٹک کو بند کیوں نہیں کرتے ہیں. اور پھر سب سے بڑا الزام ان کا یہ ہے کہ آپ عہدے تو آپ نے لے لیے ہیں, عہدے لے کے آپ انجوائے تو کر رہے ہیں, لیکن عمران خان کے لیے کچھ کرنا نہیں چاہتے, تو پھر جو نہیں کر سکتا وہ پیچھے ہٹ جائے اور عہدہ چھوڑ دے. کل سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس کا جواب بھی دیا. یہ کیا چل رہا ہے پارٹی کے اندر سر؟ سر تسی کیوں پوچھنا چاہتے ہو کیا چل رہا ہے؟ سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج کہہ دیا نا, آپ بھول جائیں میں نے جو کل کہا تھا. کیسے بھول جائیں جب انہوں نے کہا ہے؟ تو دیکھیں بات سنیں, جب حالات اتنے مخدوش ہو, اتنا ظلم ہو, اتنی بربریت ہو, اور چیزیں دن بدن خراب ہو رہی ہوں, اور پروسیکیوشنز کے حوالے سے بھی معاملات ہوں, وکیل بھی ہاتھ کھڑے کر کے کھڑے ہوں, تو پھر ایسے حالات میں فرسٹریشنز جو ہے اور وہ بڑھ جاتی ہے, اور پھر سب انسان ہیں, پھر ان کے پھر وہ آؤٹ برسٹ بھی ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کا احترام کرتے ہیں سب کا, خان صاحب کی فیملی کا احترام کرتے ہیں ویسے پارٹی, اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ خان صاحب کی فیملی بھی اب بحیثیت ورکر کام کرتی ہے, اور خان صاحب کا ورکر بھی خان صاحب کی فیملی ہے, تو ان میں ڈویژن کرنے کا کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے. خان صاحب موروثیت پہ یقین نہیں کرتے, اور خان صاحب کبھی بھی پارٹی کی سیاست میں مداخلت پسند نہیں کرتے. یہ علیمہ بانی خود بھی کہہ چکی ہیں کہ جی ہمارا تو پارٹی کے معاملات میں وہ نہیں ہے. وہ فرسٹریشن میں, غصے میں جب وہ ہوتے ہیں تو ایسی باتیں کرتے ہیں. لوگ اڈیالہ آتے ہیں, کیوں نہیں آتے؟ ویسے گور جاتے ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب خود جاتے ہیں, ہمارے ریجنل پریزیڈنٹ جاتے ہیں. آپ دیکھو انہوں نے پھینڈیاں لگ دی ہیں, تصویریں لکھو انہوں نے.
اور ابھی جو بندے پکڑے گئے ہیں ہمارے 55 جن کو آج جوڈیشل کیا ہے 7 دن کے بعد، بھی اوبیسلی ورکر تھے. اس سے پہلے کل جو پکڑے گئے ہیں 12 بندے وہ بھی ورکر تھے. جو آپ تصویریں دیکھتے ہیں وہ بھی پارٹی کے ورکر ہیں. کوئی ذاتی تعلق پہ کوئی نہیں آتا، پارٹی کے ورکر ہیں سر. تو میں یہ سمجھتا ہوں سارے لوگ آتے ہیں. لیکن اس میں شیخ صاحب شکوہ یہ ہے کہ 70,000 نوٹیفائڈ لوگ ہیں اور آتے ہیں 100-150 بندہ، تو وہ پھر وہ اس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ جو یہاں آتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کرے اسے عہدہ مل جائے گا، لیکن باقی لوگ جو گھر بیٹھے ہیں عہدے لیکن ان کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے. وہ دیکھیں میری بات، وہ باجی کو شاید میری آج بات ہوئی ہے ایک گروپ میں، تو ادھر میں نے ان کو کہا کہ یہ آپ کو کسی نے غلط انفارمیشن دی ہے. اچھا، کوئی 60-70 ہزار نوٹیفائڈ لوگ نہیں ہیں، کوئی ڈیٹا ہی نہیں ہے کسی کے پاس 60-70 ہزار لوگ. اور 60-70 ہزار لوگ جو ہے وہ نہیں، انفارمیشن کسی نے غلط فیڈ کیا ان کو. تو میں نے ان سے آج وہ کیا ہے کہ میں انشاءاللہ سارا کلیکٹ کر کے ڈیٹا I'll give you a exact figure کہ ایگزیکٹ فگر کیا ہے. اور وہ ٹھیک کہتی ہیں. اگر عہدیدار فیلڈ کے عہدیدار ہیں، ضلعوں کے صدر ہیں، تحصیلوں کے صدر ہیں، جو آتے ہیں وہ تمہاری سارا کرتے ہیں. ان کو سلام ہے کہ ان حالات میں بھی وہ آتے ہیں. جو وہاں پہنچتے ہیں ان کو سلام، سیدھی سی بات ہے. مگر جو نہیں آتے ان کو آنا چاہیے. اور اگر وہ نہیں آ سکتے، فیلڈ کے لوگ ہیں، ضلعوں کے صدر ہیں، تحصیلوں کے صدر ہیں، یونین کاؤنسلوں کے صدر ہیں، وہ نہیں آندے تو پھر کی وہ نوٹیفیکیشن وہ تصویریں بنا کے گھر رکھ لیں. پھر تم میرے خیال میں آنا چاہیے. اس میں کون سی غلط بات ہے؟ دیکھیں جب آپ کی حکومت ہوتی ہے تب تو آپ کے امتحان نہیں ہوتے تھے جب آپ اپوزیشن میں آتے ہیں. اب پرچے تو سینکڑوں لوگوں کے اوپر ہوں گے، پارٹی میں تو کروڑوں لوگ ہیں، کروڑوں ووٹر ہیں. اب ووٹر سے تو ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ وہ موومنٹ کرے گا. فائنینشلی اور فزیکلی ایگزاسٹ ہے. مگر جو ورکر ہے جنہوں نے چوتھے لی ہوئی ہیں، جو ذمہ داران ہیں، انہوں نے کو اتنا شکوہ بنتا ہے. ہاں نہیں، لیکن شیخ صاحب دیکھیں یہ آپ کو اس کا امپیکٹ تو ظاہر ہے، آپ کو اندازہ ہے، آپ خود پولیٹیکل ورکر لیڈر ہیں، آپ کو اندازہ ہے کہ یہ جو ایشوز ہیں کہ پچھلے دنوں ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر دیکھا کہ علیمہ خان صاحبہ نے گفتگو کی. ایک سائڈ پر سہیل آفریدی بیٹھے ہوئے تھے، دوسری سائڈ پر سلمان راجہ بیٹھے ہوئے تھے، اور نشانہ تھے بیرسٹر گوہر. اور باقی لیڈرشپ جو اب نشانہ بنایا جا رہا تھا بیرسٹر گوہر کو یا حامد خان کو یا سردار لطیف کھوسہ کو، تو یہ دونوں شخصیات خاموش رہیں. اور اس وقت بیرسٹر گوہر کو ایسے ہی وہ بھی تل ملائے تھے اور ایسے ہی انہوں نے غصہ کیا تھا. آج سلمان اکرم راجہ کو اسی طرح سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے. تو کیوں نہیں پارٹی اور فیملی بیٹھ کر ایک ڈرائنگ روم میں یہ چیزیں طے کر لیں آپس میں، تاکہ پبلک میں نہ آ کر کسی کو کہنا پڑے؟ This is unfortunate. I agree with you. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ they should be able to sort these things out, and it's for both the parties should show restraint, کیونکہ ultimately اس سے جو بھی ایفرٹ بچ گئی ہے یا جو بھی ایفرٹ ہو رہی ہے مور اور لٹل، وہ پھر ڈیمیج ہوتی ہے. تو اس میں میرے خیال میں دونوں پارٹیز کو جو ہے وہ کرنا چاہیے. پر ہمیں سب کو خان صاحب کی ان کا احترام بھی کرنا چاہیے، کیونکہ وہ جو ہے جذبات ہیں بہنوں کے، وہ بیچاری پھر وہ ہو جاتی ہیں. جیسے جذبات میں راجہ صاحب آ گئے نا، راجہ صاحب بھی تو جذبات میں آ گئے نا. تو بس پھر سب کو ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کرنا چاہیے. سب کو ایک دوسرے کے شکووں کو سمجھتے ہوئے ان کو پیرائے میں حقیقت کے پیرائے میں دیکھتے ہوئے. Everybody should come out of the fairy tales and the stories. حقیقت، ریالٹی، گراؤنڈ ریالٹیز کو سامنے رکھ کے ایکسپیکٹیشنز رکھنی چاہیے. اور اگر ہم اس پہ چلیں گے، وہ کہتے ہیں جی حقیقت پسندی سب سے وہ ہے جی، تو کسی چیز کو ہم بلو کر کے تو اس سے ہم وہ ایکسپیکٹیشن رکھنا شروع کرتے ہیں تو وہ ممکن نہیں ہوتا اس طریقے. شیخ صاحب یہ جو اٹک کو بند کرنے کا معاملہ ہے، اس میں میری اطلاع یہ ہے کہ کچھ دن پہلے ایک طویل میٹنگ ہوئی علیمہ خان صاحبہ اور سہیل آفریدی صاحب کے درمیان. 3 گھنٹے کی یہ طویل نشست تھی، رات گئے یہ میٹنگ ہوئی، اور اس میں سہیل آفریدی صاحب نے کنوینس کرنے کی کوشش کی انہیں اور کیا کہ کے پی کو بند کرنا ہمارے مفاد میں نہیں ہے، اس سے یہ ہم اپنے ہی صوبے کو بند کر کے اپنے صوبے کی مخالفت مول لیں گے، یہ آپشن نہیں ہے. اور پھر خان صاحب نے بھی یہ نہیں کہا کہ آئیں اور بند کریں، انہوں نے کہا کہ بس آپ کے پی میں جلسہ کریں فی الحال. تو یہ بات پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے کنونس تو کیا گیا ہے نا فیملی کو. خان صاحب نے جو ہے شاید فٹک علی ملک کے ساتھ آپ کو بھی لوگ یاد ہوگا، خان صاحب نے تو کہا تھا کہ اگر میں جو ہے آئسولیٹ ہو جاؤں وچ از سولیٹری کنفائنمنٹ تو کے پی بند کر چھڑیا. یہ خبر سام دیتی ہے سی شاید فٹک صاحب نے. ساڈے کول تو کوئی سورس نہیں، وہ کلپ ہے، لوگ چلاتے رہے، بار بار چلاتے رہے. ایکچولی اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، وہ پھر بار بار ورکر کہتا ہے تم نے تو پہلے کہا تھا، اب تم کیا کر رہے ہو.
لیکن ابھی جو سلمان صفدر صاحب نے کہا ہے نئی ہدایات جو آئی ہیں سر، تو نئی ہدایات پہ اب دیکھیں نا، اب یہ تو ایسے ہوتا ہے نا، تو نئی ہدایات پہ کر رہے ہیں، ابھی وہ جلسہ کر رہے ہیں مردان میں، انشاءاللہ اچھا جلسہ ہوگا، مجھے امید ہے کہ بہتر جلسہ ہوگا۔ 4.5 کروڑ کی آبادی ہے کہ ہم چیف وہ ہے حکومت ہے، تو اس میں ایک جلسہ ثوابی میں کرنا وہ کون سا رول ہے؟ کہ 20 جلسے ہمیں ثوابی میں کیے ہیں، آپ کو پتہ تو ہے، تو وہ کرنا چاہیے، خان صاحب کا حکم ہے اور حکم کے مطابق ہو رہا ہے وہ، ہے نا۔ سر 8 تاریخ کو سلمان صفدر ملتے ہیں اور سلمان صفدر باہر آ کر پیغام دیتے ہیں کہ عمران خان نے منع کیا ہے اسلام آباد آنے کے لیے، اور کل یعنی گزشتہ روز علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ آپ کو اسلام آباد آنا چاہیے، تو ایک کنفیوژن پیدا ہوتی ہے ورکر کے ذہن میں کہ عمران خان کا پیغام کچھ اور ہے، علیمہ خان کا پیغام کچھ اور ہے، اور ورکر کے لیے دونوں ہی شخصیات معتبر ہیں، تو ورکر کے ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان کی بات ماننی ہے یا علیمہ خان صاحبہ کی بات ماننی ہے، اسلام آباد کی طرف جانا ہے یا نہیں جانا ہے؟ نہیں، یہ بالکل نہیں پیدا ہوتی بات۔ عمران خان صاحب کے جہاں عمران خان صاحب کے حکامات آ جاتے ہیں، وہاں کسی کے کوئی حکم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لوگ اس پارٹی میں عمران خان صاحب کی وجہ سے ہیں، اور ہماری جو بہنیں، ہماری مائیں جو ہیں علیمہ بابا جی، وہ بھی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں، تو وہ جیسے ملازم صاحب کہہ دیتی ہیں، بٹ اف اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ خان صاحب کی ماننے یا ان کی ماننے، جتنے عمران خان کہہ دیتا ہے گل مک جاتی ہے۔ عمران خان تو بات کہڑی گل کہڑی سٹوری اس پارٹی نہیں خان کے میں اس پارٹی میں کیوں؟ عمران خان کی وجہ سے، کسی اور کی وجہ سے نہیں ہوں، ٹھیک ہے جی۔ کل مجھے عمران خان صاحب کو بات کہتے ہیں تو میں تو عمران خان صاحب کا پابند ہوں، میں کسی اور کا پابند نہیں ہوں۔ شیخ صاحب کل سلمان راجہ صاحب نے کل یہ کہا کہ اس وقت وقتی ضرورت یہ ہے کہ ہم دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے بڑھائیں، ان کے ساتھ مل کر ایک حکمت عملی تیار کریں، یہ اسٹریٹجی کا حصہ ہے۔ لیکن دوسری طرف تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جو ترجمان ہیں اخونزادہ حسین صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ ہم سے تو پی ٹی آئی نے نہ پہلے رابطہ کیا یا ہمیں اعتماد میں لیا جب آپ 9 اپریل کا جلسہ کر رہے تھے لیاقت باغ میں، اور نہ اس جلسے کے لیے اعتماد میں لیا ہے۔ تو یہ کس قسم کی رابطہ کاری ہو رہی ہے کہ آپ کے جو اتحادی ہیں یا آپ کا جو ایک اپوزیشن کا اتحاد ہے اور اس کو محمود عزیز صاحب لیڈ کر رہے ہیں، اسی سے مشاورت نہیں کر رہے آپ؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں، حسین سے میری بات ہوئی کل، اور حسین نے مجھے بتایا کہ they are not going to participate۔ obviously حسین پاکستان تحریک انصاف کے بہاف پہ اس اتحاد کا حصہ ہے جی، اس اتحاد میں ہر آدمی کسی نہ کسی پارٹی کی طرف سے ہے جی، تو وہ اس نے جو اتحاد کے ہیڈ جو ہے ان کی جو پوزیشن تھی وہ اس نے بتا دی، ٹھیک، اور وہ پارٹی تک پہنچ گئی ہے۔ اب مناسب تو دیکھیں، ہو سکتا ہے یہ جوائنٹ ایونٹ نہ ہو، خان صاحب نے کہا کہ جی آپ کے پی میں جلسہ کریں، تو ہو سکتا ہے ٹی ٹی اے پی کا جلسہ نہ ہو، ہم سارے اس اتحاد کے الائنس کے ڈسپلن کے باؤنڈ ضرور رہیں، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم اپنی پارٹی کا اپنا کوئی جلسہ نہیں کر سکتے۔ یہ بہت ہی اچھا ہوگا کہ اگر دونوں اپوزیشن لیڈر صاحبان جن کو پاکستان تحریک انصاف نے نامینیٹ کیا ہے وہ وہاں پہ آئیں، اس سے پذیرائی ہوگی، اس سے میسج بڑا اسٹرانگ جائے گا۔ مگر اگر وہ کسی مصروفیت کے باعث یا کسی اور چیز کی بنا پہ وہاں نہیں پہنچتے تو پی ٹی آئی 4.5 کروڑ کی نمائندہ حکومت جو ہے وہ اپنا جلسہ آپ کرنا چاہتی ہے تو کر لیں گے، کی فرق پڑتا ہے؟ نہیں، مگر شیخ صاحب اس میں تاثر یہ ہے کہ محمود اچکزئی صاحب، علامہ راجہ ناصر عباس نے بنیادی ذمہ داری دی گئی تھی احتجاج کرنا ہے یا مذاکرات کرنے ہیں، وہ یہ دونوں چیزیں کرنے میں ناکام رہے ہیں، اور وہ بہانے سے کسی بھی احتجاج کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ نہیں سر، ایسے نہ کہیں، دیکھیں میری بات سن، وہ ناکام نہیں رہے ہیں۔ آپ وہ خان صاحب کی ٹویٹ پڑھیں نا جس میں ذمہ داری یہی کی، ایک تو سارے جو عزیز ہیں نا بہت سارے، وہ ٹویٹ ریڈ بھی اپنی مرضی سے کرتے ہیں، کئی دفعہ مطلب انٹرپریٹیشن بھی اپنی مرضی کے لیتے ہیں۔ جس ٹویٹ کے اندر، جس پیغام کے اندر عمران خان صاحب نے اس چیف منسٹر کو اسٹیو موومنٹ کا ہیڈ بنایا تھا، اسی ٹویٹ کے اندر عمران خان صاحب نے مفاہمت اور مزاحمت کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ جو ہے اس کا اختیار ان کو دیا تھا۔ ان کو یہ تو نہیں کہا اس پروگرام میں کہ تو صرف مزاحمت ہی کرنی ہے، تو صرف باہر ہی نکلنا ہے، تو صرف ٹھوک پھاکی کرنی ہے، یہ تو کہیں نہیں لکھا۔ مطلب پڑھنے والے پوری ٹویٹ نہیں پڑھتے ہیں، ادھا خان کا پیغام سب نے رہتا ہے، خان صاحب نے کہا کہ مزاحمت یا مفاہمت یہ لکھا ہوا اس کے اندر، اس حوالے سے کیا کرنا ہے، کیا اسٹریٹجی کرنی ہے، کیا فیصلہ کرنا ہے، یہ دونوں کریں گے۔ اگر وہ اس کو مفاہمت کے ساتھ چلانا چاہتے ہیں تو یہ بھی ڈسکریشن ہوگا۔ کہاں ہوا ہے سر، نہ مفاہمت ہوئی ہے نہ مزاحمت ہوئی ہے، دونوں چیزیں نہیں، یہی تو اعتراض ہے کہ انہوں نے نہ مفاہمت کے لیے قدم آگے بڑھایا نہ۔ بالکل ٹھیک بات ہے، ان سے یہ گفتگو آپ
क्लोजली जो देखे ना, असद कैसर साहब उस इत्तेहाद का हिस्सा है, उसके अंदर है, बाजी से भी उनका राब्ता रहा है, गौहर साहब से भी होता है, राय साहब से भी होता है। बिल्कुल ये बात तो हमारा हक है कि हम उनसे पूछ सकते हैं कि जी सानू को जरा उससे दस्ते हुए की होया हाली था, ये कोई रुकावटें नहीं तो सानू दसो, या हमारे एंड से कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से आप सब इतने रुकावटें आ रही हैं, तो हमें वो चीजें दुरुस्त करनी चाहिए ताकि उनके लिए रास्ता साफ हो सके। तो ये चीज है, इस पे बात हो रही है। सही है। तो सर यानी महमूद अचकज़ई साहब, आप एक वजह कुछ लोग ये समझते हैं ये भी है कि इत्तेहाद में और कुछ ऐसी जमातें भी शामिल हैं जो इमरान खान की रिहाई के लिए सड़कों पर आकर एहतजाज नहीं करना चाहती। महमूद अचकज़ई साहब उनकी वजह से बाउंड हैं और किसी भी ऐसी एक्टिविटी में बतौर प्लेटफॉर्म वो शिरकत नहीं करना चाहते, लेकिन वो इंडिविजुअल हैसियत में, ज़ाती हैसियत में तो कर सकते हैं। कौन सी जमात ऐसी है बताएं आप मुझे, मसलन कौन सी? शायद जमात इस्लामी या ऐसी जमातें हैं जो चले वो तो बराह रास्त उसमें इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन शायद खाकान अब्बासी साहब का इस पर रिलक्टेंस रही है। और शायद खाकान अब्बासी साहब साढ़े भाई ने और बड़े एहतराम के काबिल ने, वो क्या बुनियादी पार्टी जो मतलब है कि वो हाली तो पार्टी बढ़ती पई है ना सर, मतलब चलती पई, उसमें कौन सा को वहाँ पे कोई ऐसे लाखों लोग हैं जिन्होंने, मतलब मैं इत्तेहाद के हर इत्तेहादी का एहतराम करता हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि ऐसे किसी किसी को दिल आजारी हो, मगर मैं नहीं समझता। हाँ, वो उनका रहा है, यही स्टांस रहा है कि भाई आप इसको इस तरीके से डील ना करें, इस तरीके से डील करें, हम उनको स्टांस का एहतराम करते हैं, बट एहतराम के साथ हम अपनी पार्टी की पॉलिसी तो अलग लेके चल सकते हैं ना, तो ऐसी कोई बात नहीं, मैं नहीं समझता। देखिए, खान साहब ने जिम्मेदारी पार्टी के किसी आदमी को दी है या पार्टी के बाहर किसी को दी है, अगर वो आदमी अपनी जिम्मेदारी दयानतदारी से नहीं करेगा तो उसके लिए मसाइल पैदा होंगे, और वो मसाइल के साथ चीजें भाई ज्यादा देर तक भाई चल नहीं सकती ना। ठीक है, तो वो जवाब देंगे, पूछना चाहिए, बात करनी चाहिए, मगर ऐसे पब्लिकली हमें इत्तेहादियों का मजाक या तमाशा नहीं बनाना चाहिए। ऐसे इत्तेहाद नहीं चलते होते, इत्तेहादों को चलाने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां देनी। ठीक, बिल्कुल सही। चलिए, ये नहीं हो सकता कि ये ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर ये ही सारा कुछ आपकी पार्टी और फैमिली इकट्ठे कमरे में बैठ के तय कर लें, तो ये पब्लिक फोरम पर ना आए जिससे आप इत्तेफाक कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया बहरहाल शेख साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो ये जो 6-6 घंटे की या इससे भी ज़्यादा कुछ इलाकों में तकलीफ दे लोड शेडिंग हो रही है, आज एनर्जी मिनिस्टर ने इस पर अपनी एक पॉलिसी भी दी है या अपने ख्यालात का इजहार भी किया है, उस पर भी बात करते हैं। और ये जो शाम के औकात में कहा गया था कि 2.25 घंटे की लोड शेडिंग होगी, मगर 6 घंटे की लोड शेडिंग, 5 घंटे की लोड शेडिंग, और फिर दिन के औकात में भी लोड शेडिंग, ये क्यों हो रही है, इसकी वजह क्या है, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। पाकिस्तानियों को इस वक्त एक तवील और तकलीफ दे लोड शेडिंग का सामना है। अवैस लगारी साहब ने आज कहा है कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तो बेशक है, लेकिन बिजली इसलिए नहीं बन पा रही है क्योंकि गैस दस्तयाब नहीं है। और फिर हाइडल में भी वो कह रहे हैं कि पानी की कमी की वजह से ये मसला पैदा भी हुआ है और ये आर्जी है। सीनियर सहाफ़ी मेहताब हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मेहताब साहब, आपने वक्त दिया। ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तो है, लेकिन गैस की अदम दस्तयाबी की वजह से आज एनर्जी मिनिस्टर ने बताया कि बिजली नहीं बन रही है। लेकिन पानी की किल्लत का मसला ये भी क्या दरपेश है, क्योंकि अगर पानी की किल्लत का मसला होता तो नवंबर दिसंबर में या जनवरी में फरवरी में ज़्यादा होना चाहिए था। अब तो फिर भी बर्फ़ पिघल रही है पानी की, और फिर पिछले दिनों में बारिशें भी हुई हैं। तो कैसे आप देख रहे हैं आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अवैस लगारी साहब ने? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर ये जो पानी की शॉर्टेज का ये जिक्र कर रहे हैं, चूँकि बारिशें इस दफ़ा ज़रा ज़्यादा हुई हैं, तो शायद वो जो मेल्टिंग थी वो उतनी शायद तेज़ी से नहीं हुई। लेकिन जो ये बात कर रहे हैं ना कि ये फौरी तौर पे जब जंग ख़त्म हो जाएगी तो RLNG का मसला हल हो जाएगा, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। उसकी वजह ये है कि वो जो फोर्स मेजोर है जो कतर की तरफ से आया है, ये RLNG का जंग की अगर खात्मा परमानेंट हो भी जाए तो ये देखना पड़ेगा कि ये जो RLNG की प्रोविजन है पाकिस्तान के लिए, ये कितने अरसे में जो है वो रिस्टोर होगी। मुझे लगता है कि ये इतनी जल्दी रिस्टोर नहीं हो सकती, इसलिए अब हुकूमत पाकिस्तान के पास 2 इसके हल मौजूद हैं। एक तो ये है कि अगर बर्फ तेजी से पिघलनी शुरू होती है और आपकी हाइडल जो है वो सिस्टम के अंदर ज्यादा 1000 या 1500 मेगावाट का इजाफा हो सकता है, लेकिन
دوسری طرف آپ کے لیے کچھ ایکسپینسو چوائسیز ہیں. وہ ایکسپینسو چوائسیز کیا ہیں کہ آپ اپنی گیس کو ڈائیورٹ کریں, یہ جو ڈومیسٹک گیس ہے اس کو ڈائیورٹ کریں اس کی طرف, پاور پلانٹس کی طرف اور فرٹیلائزر پلانٹس کی طرف, یا آپ فرنس آئل اور ڈیزل کے اوپر جو ہے وہ بجلی جنریٹ کرنے کی کوشش کریں. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ جو الیکٹریسٹی جنریشن کاسٹ ہے, جو آپ کا فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے اور کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ ہے, جی اس کے اندر آپ کو اضافہ کرنا پڑے گا. تو اس لیے چوائسیز آر ڈیفیکلٹ, مشکل حالات ہیں, لیکن فوری طور پہ یہ جو لوڈ شیڈنگ یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ جیسی جنگ ختم ہوگی ویسے یہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی, مجھے یہ نظر نہیں آ رہا. مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں جو سمر کا پیک ہے اگلے 1.5 سے 2 مہینے یا 3 مہینے, اس میں لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ جاری رہے گی, چونکہ ہم ڈومیسٹک گیس کے جو چیزیں ہیں اس کو زیادہ ڈائیورٹ نہیں کر پائیں گے ٹورڈ جنریشن آف الیکٹریسٹی. صحیح. اس کی مہتاب صاحب پھر مینجمنٹ بھی بڑی پور طریقے سے ہو رہی ہے, کیونکہ کہا یہ گیا تھا کہ 2.25 گھنٹے پیک آورز میں جو ہے وہ بجلی لی جائے گی, لیکن 5 سے 6 گھنٹے, 1 گھنٹہ بجلی آ رہی ہے اور 1 گھنٹہ جا رہے ہے, اور یہ بڑی کامن شکایت ہے. اسلام آباد میں بھی ہے, آئی ایم شور آپ بھی اس کو آبزرو کر رہے ہوں گے, اور باقی شہروں سے بھی یہ شکایات آ رہی ہیں. تو اس کو اس کی مس مینجمنٹ کیوں ہو رہی ہے؟ دیکھیں, یہ اصل میں پہلے تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جو اس ٹائم حکومت خود مان رہی ہے کہ تقریباً 3000 سے 4000 میگا واٹ کی شارٹیج ہے, اور 500 شارٹیج کا مطلب یہ ہے کہ 1 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. تو یہ حکومت کے اپنی کیلکولیشن یہ بتاتی ہے کہ یہ 6 سے 7 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ پچھلے کچھ دنوں میں ہوئی ہے. ایک تو یہ وجہ ہے, دوسری ایک اور بھی وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پہلے تو بارشیں ہوتی رہی, موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ڈیمانڈ بھی زیادہ بڑھ گئی ہے, تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ زیادہ ہو رہی ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, آج سے چند ماہ قبل جب حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو سولر ہے یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے, لیکن اس ٹائم سولر نے بھی ہمیں جو ہے وہ بڑا ریسکیو کیا ہے, چونکہ 6000 میگا واٹ جو ہے وہ نیٹ میٹرنگ کے تھرو گرڈ کے اندر جو ہے وہ جا رہا ہے. تو اگر وہ نہ اویلیبل ہوتا تو آج شاید پاکستان میں جہاں پہ شہروں کے اندر 6 سے 7 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, یہ 10 سے 12 گھنٹے کی ہوتی ہے. بالکل صحیح, یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے بلیسنگ ان ڈسگائز بھی ہے. جی جی, اور اس نقطے کی طرف اشارہ حکومت کو خود بھی ادراک نہیں تھا جب وہ سولر کی پالیسی بنا رہی تھی. یہ بتا دیجئے مہتاب صاحب کہ اب انسٹال کیپیسٹی ہمارے پاس ہے 40,000 کی, اب آئی پی پیز کو ہم تیل نہیں دے رہے ہیں, آئی پی پیز ہمیں بجلی نہیں دے رہا ہے, لیکن آئی پی پیز سے جو معاہدے کیپیسٹی پیمنٹ سے ہوئے ہیں ہم ان کو پیمنٹ پوری کریں گے, باوجود اس کے کہ پاکستانیوں کو بجلی پوری نہیں مل رہی, لیکن ان کو پیمنٹ پوری جائے گی. ایسا ہی ہے کہ بالکل ایسا ہی ہے جی. اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو ان کی کیپیسٹی ری پیمنٹ ہے, اس سال کے جو ایسٹیمیٹس ہیں وہ 1.9 ٹریلین روپیز کے ہیں, تو وہ تو ان کو پیمنٹ جائے گی. اور دوسری بات ایک اور بھی, جو چائنیز آئی پی پیز ہے ان کے ساتھ تو یہ بھی ایگریمنٹ ہے کہ ان کے جو کیپیسٹی ری پیمنٹ ہے وہ ڈالرز میں ہوگی. تو یہ ایک اور جو ہے وہ پرابلمیٹک جو ہے وہ پارٹ ہے. کوشش کی گئی کہ وہاں پہ کوئی میچورٹی کی ڈیوریشن کو بڑھایا جا سکے یا اس طرح کی کوئی چیز کی جا سکے, لیکن اس میں حکومت کو مکمل طور پہ ناکامی ہوئی ہے. اور یہی ایک وجہ ہے کہ ایک طرف تو پاکستان کے لوگ لوڈ شیڈنگ کو برداشت کر رہے ہیں جو کہ ٹارچرس ہے جی, اور دوسری طرف حکومت پاکستان کیپیسٹی ری پیمنٹ بھی پوری کر رہی ہے. جی, تو یہ انفارچونیٹلی دوہرا پرابلم ہو رہا ہے حکومت پاکستان, اور عوام الٹیمیٹلی تو عوام نے اس کو پے کرنا ہے. بہت شکریہ مہتاب صاحب, آپ کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے بڑی ویلیوبل انفارمیشن آپ نے شیئر کی, اور اس خدشے کا اظہار کیا ہے آپ نے کہ گرمیوں کا جو پیک سیزن ہے اس میں بھی لوڈ شیڈنگ جاری رہ سکتی ہے, جبکہ اویس اغاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ عارضی ہے, جیسے ہی جنگ ختم ہوگی فوری طور پر لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. کیا ہوتا ہے یہ تو آئندہ دنوں میں پتہ چلے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.